عجل فرجہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چند باتیں زیارت آقا عبداللہ الحسین کے ضمن میں اور آداب زیارت کے ضمن میں جو ہیں اپنے مرحومین کے لیے نماز کے سلسلے میں چند باتیں عرض ہوں گی، اور پھر نماز زیارت کے بارے میں اور نماز ہدیہ کے بارے میں ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں ہوں گی. اپنے مرحومین کے لیے، گزشتگان کے لیے نماز کے سلسلے میں حضرت مرحوم علامہ مجلسی فرماتے ہیں، باقر مجلسی، صحیح حدیث میں آیا ہے، حدیث صحیح میں، کہ حضرت آقا امام صادق علیہ السلام نے جو ہیں ہمارے چھٹے امام آقا امام صادق علیہ السلام ہر رات اپنے بیٹے کے لیے اور ہر دن اپنے ماں باپ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. ہر شب اپنے بیٹے کے لیے اور ہر دن اپنے ماں باپ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، کہ پہلی رکعت میں سورہ انا انزلنا اور دوسری رکعت میں سورہ کوثر، یعنی سورہ حمد کے بعد پہلی رکعت میں سورہ انا انزلنا پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں سورہ کوثر، اور باقی نماز فجر کی طرح پڑھ کے پھر ثواب کو ان کی ارواح کے لیے ہدیہ کرتے تھے، اپنے فرزندوں کے لیے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں یا والدین جو اس دنیا جا چکے ہیں ان کے لیے ہدیہ کرتے تھے. مطلب یہ ہے کہ ہم بھی کر سکتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، پہلی رکعت میں سورہ حمد پڑھیں، پھر سورہ انا انزلنا، دوسری رکعت میں سورہ حمد پڑھیں، سورہ کوثر پڑھیں، اور اس کے بعد رکوع سجود تشہد سلام نماز کو ختم کریں، دعا کریں کہ خدایا ان 2 رکعتوں کا ثواب میری طرف سے ہدیہ ہے، مثلا میرے ماں باپ کے لیے یا مثلا فرزندوں کے لیے یا مثلا دوست کے لیے یا کسی کے لیے. تو یہ حدیث جو جس کے بارے میں علامہ نے فرمایا کہ حدیث صحیح ہے، اب اس میں پھر کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. دوسری حدیث میں حضرت آقا امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوا ہے، ان سے نقل کیا گیا ہے کہ اعمال خیر کا ثواب جو کہ مردوں کے لیے ہم انجام دیتے ہیں، مردوں کے لیے کوئی بھی اعمال خیر انجام دے، اس کا ثواب مردوں کے لیے بھی وہ ثواب لکھا جاتا ہے، اور جس نے ان اعمال کو انجام دیا ہے اس کے لیے بھی لکھا جاتا ہے، ثواب 2 گنا ہو جاتا ہے. جب آپ مثلا اگر آپ تلاوت کریں قرآن مجید کی 1 سپارہ تلاوت کی، آپ نے ایک دفعہ یہ کہ صرف اپنے لیے تلاوت کی تو وہ ثواب آپ کو ملے گا. ایک دفعہ یہ کہ آپ مثلا والدین کے لیے 1 سپارہ آپ پڑھ لیتے ہیں، یا اپنے مثلا دادا کے لیے، دادی کے لیے، ماموں مثلا کسی کے لیے، کسی عزیز یا دوست کے لیے، تو اس وقت ثواب ڈبل ہو جاتا ہے. آپ کے لیے بھی وہی ثواب ہے اور ان کے لیے بھی وہ ثواب مل جاتا ہے. خداوند ایسا نہیں کرتا کہ آپ نے جب ثواب کو ہدیہ کیا تو آپ کے ثواب میں سے کم کر دیں، کم نہیں کرتا. خدا کے پاس اور بھی ہیں تو اور بھی دے دیتے ہیں. تو یہ باتیں جو ہیں مفاتیح نوین میں بھی لکھا ہوا ہے، صفحہ 1194. اور جی اگر ایک عمل کو انجام دے اس کو صرف ایک کے لیے ہدیہ کر سکتے ہیں یا ایک جمعی کے لیے بھی ہدیہ کر سکتے ہیں؟ والدین کہا تو 2 ہیں، ایک نہیں ہے. 3 4 جتنے کے لیے بھی آپ کے لیے مثلا آپ کے ذہن میں ہے آپ ہدیہ کر سکتے ہیں. بہترین عمل یہ ہے کہ اگرچہ یہ بہترین ہے کہ روزانہ آپ الگ الگ نیت کریں اور پڑھیں، چونکہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں. تو اس لیے عرض کیا تھا میں نے کہ جب آپ قرآن شروع کرتے ہیں اسی دن ختم قرآن کی نیت کرتے ہیں آپ کہ میں اس قرآن کو مثلا انشاءاللہ آخر تک پڑھوں گا اور تلاوت کروں گا، تو اسی دن نیت کریں کہ یہ جو پورا قرآن پڑھوں گا میں، اور روزانہ میں جس قدر بھی مثلا پڑھوں گا، تو
اس کا ثواب مثلا اولاً 14 معصومین کی ارواح کے لیے ہو اور پھر مثلا فلاں 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 کے لیے بھی ہو، پھر آپ کو نیت کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ، چونکہ وہ جب تک آپ پڑھتے ہیں خداوند ثواب کو ان کے لیے جو ہے فرشتوں کے ذریعے پہنچاتا رہے گا، جب قرآن ختم ہوگا تو آپ کی وہ نیت پوری بھی ہو جائے گی، یہ اچھا ہوگا، یہ ہماری طرف سے مشورہ ہے، یہ نہ کہ کل میں نے فتویٰ دیا، میں نے مشورہ، کبھی مشورے گلے میں فٹ ہو جاتے ہیں، آپ مسئلہ بیان کرتے ہو کہتے آقا نے بتایا، اور میں نے مسئلہ بتایا ہے کہ نہ میں نے بتایا ہے، نہیں بتایا۔ ابھی میں اگر کہوں کہ مسئلہ یہ کہ سگریٹ نہ پئیں تو آپ نہیں کہہ آقا نے منع کیا، میں کب منع کیا، میں نے مسئلہ بیان کیا، 10 آیات اعظام مثلا حتی آیت اللہ سیستانی ضمناً، آیت اللہ مکارم، آیت اللہ رہبر مثلا سب سگریٹ کو حرام سمجھتے ہیں، اور یہ کہ سارے ان کے چاہنے والے سگریٹ پیتے ہیں مزے سے۔ آج میں نے فتاویٰ نکالا ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے ظاہرین میں 80 نے چھوڑ دیا، جو 25 نفر نے چھوڑ دیا، ماشاءاللہ، ہمارے ظاہرین میں سے 80 بولا 25 بولا، انہوں نے چھوڑ دیا اپنا نسوار کی ڈبیاں، سگریٹ کی ڈبیاں چھوڑ دیا، مثلا شاید یہاں سے کم از کم زیارت سے واپس آنے تک یعنی تبلیغات کی ہے۔ تو آئے تھے میرے پاس ایک مولانا کہ بھائی آپ ہمیں جو ہے فتوے دیں، میں نے آج ان کو پرنٹ نکال کے دیا تھا، پھر مجھے بھی پتا چلا کتنے آیات اعظام نے اور حرام کا فتویٰ دیا، واقعا عجیب ہے۔ تو یہ پھر میں نے جب فتویٰ بیان کیا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے منع کیا، میں نے کب منع کیا؟ ابھی آپ نے کسی کو کہا کہ بھائی سگریٹ مثلا آیت اللہ مکارم شہرازی، مثلا آیت اللہ حمدانی، آیت اللہ فلاں کے نزدیک سگریٹ پینا حرام ہے، ابھی دوسرے شخص نے جا کر کہا کہ بھائی مثلا مولانا عارف نے بتایا، آپ جب سنیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے منع نہیں کیا ہے، ٹھیک، وہ کہیں گے کل بتایا تھا، کل میں نے مسئلہ بتایا، منع کب کیا میں نے؟ منع کرنے میری طرف سے ہوتا ہے، تو یہ اکثر میرے گلے میں فٹ ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا میں کہہ رہا ہوں مفاتیح نوین جو آیت اللہ مفاتیح نوین وہی مفاتیح ہے جو شیخ عباس امی نے لکھی ہے، صرف اور صرف حضرت آیت اللہ مکارم شیرازی نے اس میں بعض چیزوں کے حوالے سے کچھ تصحیحات کیے ہیں اور بیانات دیے ہیں، تو وہ مفاتیح نوین کے نام سے چھپی ہوئی ہے، اور سافٹ ویئر بھی ہیں اس کے، ایپس میں مل جاتے ہیں آپ کو مفاتیح نوین، اور کتاب کی شکل میں بھی ہے۔ تو مردوں کے لیے آپ جو ہیں وہ کر سکتے ہیں، نماز اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی کسی بھی وقت، رات کو دن کو، یہ ایک بات۔ دوسرا جملہ جو ہے وہ نماز زیارت کے بارے میں اور نماز ہدیے کے بارے میں۔ تو نماز زیارت کا پڑھنا صرف جو ہے ائمہ معصومین علیہم السلام کے لیے، اور بعض جو ہیں انبیاء جیسے حضرت آدم، نوح اور بعض دوسری ہستیاں حضرت عباس یا شہداء کا نماز وارث جو ہیں نماز بھی پڑھیں، اور باقی سب کے لیے اگر زیارت ان کے قبور کی زیارت کے بعد اگر کوئی نماز پڑھی جائے تو بہتر ہے نیت ہدیہ ہو، نماز زیارت کی نیت سے نہ ہو۔ تو کہنے کا مطلب سمجھ میں آ گیا انشاءاللہ کہ وہ جو نماز زیارت ہے وہ سب کے لیے نہیں ہے، وہ بعض کے لیے مخصوص ہے۔ بعض زیارت ناموں کے بعد کہا گیا کہ حضرت آدم مثلا، حضرت ابوالفضل مثلا، یا شہداء کربلا کی زیارت کے بعد کہا گیا کہ نماز پڑھی آقا امام حسین کی زیارت مثلا، یا آقا امیر المومنین، بعض کے لیے وارد ہوئے کہ نام نماز پڑھے، لیکن سب کے لیے نہیں ہے۔ اب آپ گئے باقی امام زادوں کے لیے، ائمہ اطہار کے لیے مثلا، جن کے لیے نماز وارد نہیں ہوئی، اب آپ زیارت کی، آپ چاہتے ہیں کہ یہاں نماز زیارت پڑھیں، تو وہاں 2 رکعت نماز پڑھیں، نماز ہدیہ نہیں ان کی، چونکہ جب ایک چیز کنفرم نہیں ہے، وہاں ائمہ اطہار کی طرف سے آپ کے لیے بیان نہیں ہوئی، تو آپ ان کی طرف سے نہیں پڑھ سکتے، اب آپ اپنی طرف سے پڑھیں گے 2 رکعت نماز، جس کی اجازت آپ پڑھیں، ثواب ہدیہ کریں جس امام زادے کے لیے یا جس جو ہے شخصیت کے لیے آپ نماز پڑھنا چاہیں۔ تو یہ بہتر ہے کہ آپ نماز ہدیے کی نیت سے پڑھیں۔
اور ان کی روح کے لیے ثواب ہدیہ کریں. بنا بر این نماز ہدیہ کا پڑھنا اور جو ہے امامزادوں کے لیے ہدیہ کرنا، اولیاء الہی، علماء، ماں باپ، دوست، احباب وغیرہ کے لیے بھی آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہو، نماز ہدیہ. زندوں کے لیے بھی کیا حرج ہے؟ آپ اپنے لیے قرآن نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے، ان کے لیے پڑھیں. آپ جتنے قرآن پڑھیں میرے لیے ہدیہ کریں ابھی سے، زندہ روزانہ سورہ فاتحہ میرے لیے پڑھیں انشاءاللہ. جی کوئی حرج ہے؟ میرے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا جائے گا. وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نماز کا، آپ امام زمان کے نماز ہدیہ کرتے ہو. وہ تو زندہ ہیں، تو مردہ شاید نہیں ہے. جتنے قرآن خوانی کی میرے نام پہ قرآن خوانی کریں. کل اشتہار لگائیں، بولے اس کے نام پہ قرآن خوانی. آرام صاحب کو قرآن ہے، قاریوں بولے بولے میرے نام پہ قرآن پڑھیں. کتنی اچھی بات کہ لوگ میرے اگر خراب قرآن پڑھے وہ آپ کے لیے ہے، وہاں میرے لیے. لہٰذا اگر آپ کسی کے لیے بھی اپنے گزشتگان میں سے، علماء، بزرگان، امامزادوں، دوست، احباب، والدین میں سے کسی کے لیے بھی آپ نماز ہدیہ پڑھیں، اس نیت سے کہ وہ نماز ہدیہ ہو، اشکال نہیں رکھتا، بلا معنی ہے اور بہتر ہے. یہ دو باتیں. اب انشاءاللہ آئندہ جو ہے ہم پوری جو ہے ایک تاریخ ہے اس کو چھوڑ کر ہم صرف اور صرف کربلا کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ، تاکہ کربلا بھی ہمارے ذہنوں میں رہے، کربلا کیا چیز ہے انشاءاللہ العزیز. کربلا جو ہے فرات کے غربی سمت واقع ہے. میں تو نہیں گیا، مجھے نہیں معلوم. فرات کے غربی سمت قرار ہے، اور جو ہے اس کا فاصلہ بغداد تک 180 کلومیٹر ہے. تاریخ کربلا جو ہے وہ بابلی لوگوں کی دور تک جو ہے وہاں سے اس کی تاریخ شروع ہو جاتی ہے. بعض محققین معتقد ہیں کہ کربلا یعنی قرب الہ. بعض محققین نے کہا قرب الہ، وہی ہو گیا کربلا. کسی کو بعض کو دیکھو قاف نہیں آتا ہے، وہ قریب کو قریب بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب وہ جو ہے قرب الہ کو بولو قرب الہ نا، تو بھی قربلا پھر کربلا شروع ہو گیا. شاید بعض نے کہا کہ قرب الہ، اور یہ جو لفظ ہے یہ قدیم بابلی زبان ہے، مجھے نہیں معلوم ابھی. بعض دوسرے محققین کہتے ہیں کربلا کا جو لفظ ہے یہ کور بابل سے بنایا گیا ہے، جس کا معنی یہ ہے بابل قدیم کے جو ہیں دیہاتوں کا مجموعہ. کہ جسے نینوا، غازریہ اور یہ سارے علاقے اس میں شامل ہیں. تو لفظ کربلا جو ہے وہاں سے کور بابل یعنی تمام بابلی علاقے، مثلا جس میں غازریہ ہے، نینوا ہے، شاط الفرات ہے، باقی جتنے نام ہیں غالباً اسی لیے کہا جاتا ہے اس علاقے کو. اول تمام جو ہے کور بابل، اس کو ہو گیا کربلا. تو اس میں جب اسی علاقے کے نزدیک مثلا غازریہ کہتے ہیں، بعض کو مثلا شاط الفرات، بعض کو مثلا جو ہے، تو یہ سارے نام اس کے لیے شاید لکھے گئے. نینوا یہ سرزمین 61 ہجری قمری تک صرف ایک بیابان تھی. سرزمین کربلا سن 61 ہجری تک صرف ایک بیابان تھی. آغا امام حسین علیہ السلام دوسری محرم سال 61 ہجری اپنے کاروان کے ساتھ کربلا پہ پہنچے، اور بعض محققین کے مطابق آغا امام حسین نے زمین کربلا کا ایک حصہ خرید لیا کہ 36 مربع کلومیٹر کی مساحت کو خرید لیا. کتنے؟ 36 مربع کلومیٹر.
کہ اب جو ہے اسی میں قبر آقا امام حسین اور تمام شہدائے کربلا کی قبور وہاں پر ہے، اور 60,000 درہم میں نینوا کے لوگوں سے اور غازریہ کے لوگوں سے یہ اس زمین کی خرید، 60,000 درہم میں نینوا اور غازریہ کے لوگوں سے یہ زمین خریدی ہے، اور ان کے ساتھ شرط کر دیا کہ وہ لوگ جو ان کی زیارت کے لیے آئیں گے ان کی رہنمائی کریں گے، اور قبر آقا امام حسین کے زائرین کے جو 3 دن تک انہیں مہمانی کریں گے۔ اس شرط پر آقا امام حسین نے جو ہے انہیں ہدیہ ہبہ کر دیا وغیرہ جو بھی کیا کہ قبور کو چھوڑ کر باقی تم لوگ مثلا زراعت کریں وغیرہ وغیرہ۔ تو اب بعد میں دکانیں بنائی ہوئی ہیں، بعد میں وہ بھی مثلا کربلا کا حصہ ہے آقا امام حسین کے نام پہ۔ تو یہ سرزمین جو ہے سن 61 ہجری تک صرف ایک صحرا تھی، لیکن واقعہ کربلا کے بعد اور گنبد و بارگاہ بنانے کے بعد آقا امام حسین پہ اور شہدائے کربلا پہ یہ ایک زیارتی شہر میں تبدیل ہو چکا ہے ملک عراق کے۔ اس وقت تک صرف ایک صحرائی علاقہ تھا۔ بعض دوسرے جو ہیں محققین معتقد ہیں کہ تاریخ کربلا جو ہے بین النہرین کے تمدن اس دور تک پہنچ جاتی ہے، وہاں سے کربلا کی تاریخ ہے، اور اس زمانے میں وہاں کربلا میں عبادت گاہیں موجود تھی، کچھ عبادت کے لیے جگہیں، اور کہتے ہیں کہ کربلا جو ہے مرکب ہے 2 لفظوں سے، اور وہ بھی عاشوری لفظ ہیں۔ کرب بمعنی حرم اور ایل بمعنی خدا ہے، کرب ایل بمعنی خدا، اور کربلا کا معنی ہے حرم خدا۔ یہ بات محققین کا کہنا یہ ہے کہ کربلا کا معنی ہے حرم خدا، اور وہ بھی جو ہے عاشوری زبان میں کہ کرب معنی حرم ہے۔ لیکن خود آقا امام حسین علیہ السلام جب اس سرزمین پر پہنچے اور اس سرزمین کا نام پوچھا تو آپ کے سوال کے جواب میں جب کہا کہ اس کا نام کربلا ہے تو آپ نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الکرب والبلا، خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں کرب سے اور بلا سے، سختیوں سے اور بلاؤں سے۔ تو یہاں سے جو چیز سمجھ میں آ جاتی ہے وہ یہ کہ آقا امام حسین نے اس کربلا سے جو مطلب لیا شاید وہ سختی اور بلاؤں کا لیا کہ یہ سرزمین بلاؤں کی سرزمین اور سختیوں کی سرزمین ہے، اور یہ جو ہے تاریخ جو ہے تاریخ کربلا جو اسلامی روایی ہیں اس کے مطابق ہیں کہ از آدم تا خاتم انبیاء کا گزر ہوا، سب نے سختیاں دیکھی وہاں پہ، بلائیں دیکھی، تو یہ معنی وہاں پہ زیادہ مناسب نظر آتا ہے جو آقا امام حسین نے انتخاب کیا اور اشارہ کیا اپنے کلام میں۔ دوسرا نام اس کا طف ہے، اور روایات میں مقاتل میں بھی اس کا نام آیا ہے بطف کربلا، حتی احادیث میں یہ بات آئی ہے۔ اہل الطفوف یعنی شہداء کربلا والے اہل الطفوف، طف اس کا ایک کربلا کا دوسرا نام ہے، اور حیرہ اس کا ایک اور نام ہے اسی سرزمین کا، کہ آج جو ہے حائر معروف ہے، حائر آقا امام حسین یعنی وہاں نام تھا حیرہ، حائر۔ جب متوکل نے حکم دیا کہ قبر آقا امام حسین کو ویران کریں اور اس پر پانی جو ہے چڑھا دیں، تو پانی آ کر قبر آقا امام حسین کے اطراف میں پانی کھڑا رہا اور قبر کی طرف نہیں گیا، تو وہ ایریا اب حائر حسینی ہے۔
آج کے لیے میرے خیال میں کافی ہے. کل انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں کربلا، شہر کربلا کا تاریخچہ ہم عرض کرنا چاہیں گے، تاکہ جب آپ زیارتوں کے لیے جائیں تو انشاءاللہ بھرپور معلومات کے ساتھ جائیں. اور اسی طرح جب آپ ویڈیو شیئر کرتے ہیں تو یہ تمام ہیڈ لائنز لکھ کر شیئر کریں، تاکہ دوسرے جو ہیں اس کو سنیں اور معلومات حاصل کریں، تاکہ جانے والوں کو پتہ چلے کہ اس سرزمین کی فضیلت کیا ہے، مقام کیا ہے، تاریخ کیا وغیرہ وغیرہ. تو انشاءاللہ تاریخ شاہ کل عرض کریں گے. اس کے بعد آئیں گے فضائل وغیرہ بھی پھر آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے. اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.